لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاذم له ولا مداني له ولا مزارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو أزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاذم له ولا مداني له ولا مزارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والبوال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأخترنا وأنورنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات ساری کائنات کی مالک ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا، سورج چاند ستارے اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا هو الذی خلق 7 سماوات طباقا. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور اپنی قدرت سے بنائے. اے میرے بندو، تم آسمانوں کو غور سے دیکھو، تمہیں آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر تمہارے پاس لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے رب کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اگر زمین کو دیکھو
تو تمہیں اپنے رب کی بنائی ہوئی زمین میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، اگر تم اپنے رب کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو تم اپنی جسم کے اندر دیکھو، تم کائنات کی کسی بھی چیز میں دیکھو، تمہیں اللہ جل شانہ کی قدرت نظر آئے گی، تمہیں اللہ جل شانہ کی وحدانیت اس میں نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، عن قریب ہم لوٹنے والے ہیں، ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت نے یہ بات اپنے دلوں میں راسخ کر لی تھی، انہوں نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لی تھی، ان کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور، اے لوگو غور سے سنو، دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے۔ والآخرۃ دار البقاء والسرور، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بڑی مزیدار زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آپ نے فرمایا اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم دنیا میں کسی اور کام کے لیے نہیں آئے، دنیا کے اندر ذمہ دار کو ذمہ داری کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، دکاندار کو دکان کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تاجر کو تجارت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور دنیا کے اندر جس شعبے سے بھی آدمی تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے شعبے کے لیے نہیں بھیجا، وہ شعبہ اسے دنیا کے اندر رہنے کی ضرورت ہے اس لیے وہ کرتا ہے، لیکن اصل مقصد انسان کا دنیا میں آنے کا وہ آخرت کی تیاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو، کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے مسافر دنیا میں گزارتا ہے، جیسے سفر کرنے والا دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ کبھی سفر کرنے والا راستے کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، کبھی وہ ویٹنگ روم کو بہتر کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف نظر رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ دنیا کے اندر جس جگہ پہ بھی وہ لوگ مشغول تھے انہوں نے اپنی اس مصروفیت کو مغلوب کر کے دکھایا اور آخرت کی محنت کو غالب کر کے دکھایا اور پوری امت کے لیے مثال بن گئے، پوری امت کے لیے رہبر بن گئے۔ اس لیے آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے یہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ میں آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو بتانے والے نے اسے بتایا کہ جاؤ مسجد کے فلاں کونے میں جا کر دیکھو، وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بعین ہی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے بندگی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنا مراقبہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اے انسان میں دن بھر کیا کرتا ہوں، سارا دن دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہوں، چند لمحات نکال کر اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تسبیحات ضرور کرنی چاہیے اور استغفار کی تسبیح ضرور کرنی چاہیے، اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینی چاہیے. جس سے بات کریں اخلاق کے ساتھ بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر حسن الاخلاق کی بہت بڑی مثال تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق دے کر بھیجا تھا. اور جھگڑا کرنے سے بچیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت میں محل کا ضامن ہوں. اور اپنی زندگی کے جو بھی اعمال کریں وہ سب اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے عمل میں اخلاص نہ رہا، ریاکاری رائی کے دانے کے برابر بھی آ گئی، تو وہ سارے کا سارا عمل مردود ہو جائے گا. اللہ جل شانہ کو شراکت پسند نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی صفات میں ہے وحدہ لا شریک ہے، اور اس کو شراکت کسی چیز میں بھی پسند نہیں ہے. من یشرک فی ذاتہ و صفاتہ و عاداتہ و آیاتہ. جس نے اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا، یا اس کی صفات میں شریک کیا، یا اس کی عادات میں شریک کیا، یا اس کی نشانیوں میں شریک کیا، او یتبرک بغیرہ من نبی و ولی و تقی و نقی و نسیم و حسین و جمیل و صغیر و کبیر فعلیہ الخسران والبوال. اور جو اللہ جل شانہ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام ہوں، یا اللہ کے ولی ہوں، یا رسول ہوں، یا خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر اس کی متبرک ذات میں ایک ذرہ کے لیے کسی کو شریک کر لیا گیا، تو شریک کرنے والے کے اوپر بوا اور خسران کا دعویٰ کیا گیا ہے. فعلیہ الخسران والبوال. جو کوئی ایسا کرے گا وہ مصیبت و پریشانی میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ صرف اور صرف اخلاص کو پسند کرتے. اگر 100% عمل آدمی نے کیا، اس میں سے 99% اللہ جل شانہ کے لیے کیا، 1% اس کے دل میں آ گیا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ مجھے اچھا کہیں گے، یا میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے نیک کہیں گے، تو اس نے اپنے 99% عمل کو بھی برباد کر لیا. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں 24 گھنٹوں میں جو بھی اعمال کریں، صبح فجر سے لے کر رات کے سونے تک، اور دوسرے دن صبح فجر تک 24 گھنٹوں میں جو بھی اعمال کریں وہ سب اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اگر اخلاص کے ساتھ کریں گے تو وہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر اس نے قبول کر لیا تو ہماری دنیا آخرت کے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر ہم نے بڑے سے بڑا عمل کیا اور اس میں اخلاص نہ ہوا تو اللہ جل شانہ وہ اعمال اٹھا کر انسانوں کے منہ پہ مار دیں گے. اور میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر جو اچھائیاں ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں اپنے بھائیوں کے اندر بھی چاہیے، وہ ہمیں اپنے گھر والوں کے اندر بھی چاہیے. اس لیے ہمیں اچھی باتوں کی دعوت اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی دینی ہے. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف لگائے. مسجد میں جاتا ہے تو اپنی فیملی کو بھی مسجد کا عادی بنائے. اگر وہ خود تلاوت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی دعوت دے. اور دعوت ایسا عمل ہے کہ اگر ہم نے اپنی نماز پڑھی اور ہمیں اپنی نماز کا کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ کامل ہوگی، وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر ہماری دعوت کی برکت سے، ہمارے کہنے سننے کی برکت سے ایک آدمی نماز پہ کھڑا ہو گیا تو یقینی بات ہے اس کی مقبول نماز کا ثواب ہمیں مل جائے گا.
اور آپ نے فرمایا کہ جس کو ایک لفظ بھی آتا ہے اسے دوسروں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو سمجھانا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ایسا صدقہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، انسان دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں، اس کی دعوت سے لوگ عمل کرتے رہیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اور مومن کے لیے پورے سال میں ایسا مہینہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اچھے اعمال کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے اندر ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔